خیر آج میں لمحہ فکریہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان سود خوروں کے نیٹ ورک پہ جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور خاص طور پر پنجاب میں بہت تیزی کے ساتھ یہ کلچر فروغ پاتا جا رہا ہے. یار پا جنید تمہاری عقل کہیں گروسری چرنے تو نہیں گئی ہوئی؟ کیا مطلب گروسری چرنے؟ یہ تو تم پہلے بھی رونا رو چکے ہو پھر وہی اٹھا کے لے آئے ہو. تو کسی ایک سنگین مسئلے پر دوبارہ بات کرنا کوئی ممنوع ہے قانونی طور پر اخلاقی طور پر؟ نہیں منع تو نہیں ہے مگر پہلے اس کا کوئی اثر ہوا تھا جو دوبارہ لے آئے اٹھا کے؟ ہاں بہت اثر ہوا. تم نے اس سیگمنٹ کے آخر میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے اپیل کی تھی نا کہ وہ اس نیٹ ورک پہ ہاتھ ڈالیں. ہاں یس یس آئی ریممبر. بالکل بالکل. تو تمہاری اس اپیل کا یہ اثر ہوا ہے کہ ان 3 ماہ کے دوران جب ہم نے وہ گفتگو کی تھی اس کے بعد سے لے کر تقریباً آج تک یہ جو سود خور مافیا ہے اس کی سرگرمیوں کے نتیجے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو قتل، اقدام قتل، خودکشی یا خودکشی کی کوشش کے واقعات جو ہیں ان کی تعداد 21 سے بھی زیادہ ہے. جی میں شرمندہ ہوں میرے دوست. اس سے پہلے تو یہ ہو رہا تھا نا کہ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اپنا یہ کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے اور پولیس سے بھی کسی حد تک خوف تھا. تو پچھلے 3 یا 4 ماہ کے دوران ہوا یہ کہ پولیس اب باقاعدہ ان سود خور مافیاز کے ساتھ باقاعدہ وہ ایک آفیشیل پارٹنر کے طور پہ کام کر رہی ہے اور ان کا جو دائرہ کار ہے وہ باقاعدہ گلیوں کی سطح تک پھیل گیا ہے. اسی طرح کہ وہ اپنا جال پھیلاتے ہیں اور شکار کو پھانستے ہیں. جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پوری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سود در سود کے چکر میں اس طرح پھنساتے چلے جاتے ہیں اپنے شکار کو کہ بالآخر اس کے کاروبار پر، اس کے گھر پر، ہر چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں. سود بھی لے لیتے ہیں. اس کے بعد جو اصل رقم ہے اس بیچارے کی وہیں رہتی ہے اور پھر اس اصل رقم کے حصول کے لیے وہ ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پولیس ہر مرحلے پر پوری طرح سے ان کی مدد کرتی ہے. نہیں تو یہ سود کی وجہ سے یہ خودکشیوں کے واقعات ہوئے ہیں وہ لاہور کے اندر ہوئے ہیں؟ ہاں 1-2 واقعات تو ہم نے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیے تھے نا جس میں لاہور کے ملتان روڈ پر ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیوی اور 3 بچوں سمیت خودکشی کر لی تھی ان سود خوروں سے تنگ آ کے. پھر اس کے بعد ابھی کچھ روز پہلے سیالکوٹ اور سکھر میں بھی یہی ہوا ہے کہ 2 میاں بیوی نے اپنے 2 بچوں سمیت خودکشی کی ہے. پھر اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک 6 بچوں کے باپ نے ان سود خوروں سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا ہے. پھر راولپنڈی کے علاقے ویسٹریج میں بڑا ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ سود خوروں نے ایک شخص کو ان کے جب مطالبات پورے نہیں ہوئے تو چھریاں مار مار کے اس کو زخمی کر دیا اور ابھی بھی وہ بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اور لاہور شہر میں ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ جہاں پہ ایک گارمنٹس فیکٹری کے مالک کو اس نے 1 کروڑ روپیہ اس مافیا سے قرض لیا تھا. 3 کروڑ روپے وہ ادا کر چکا. اس کے بعد بھی سود در سود کی مد میں وہ اپنی فیکٹری، اپنا گھر، سب کچھ ان سود خوروں کے حوالے کر چکا ہے اور ابھی تک اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں. ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے جو میرے ذاتی علم میں ہے کہ ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والا، خود اس کا بڑا مطلب وہ مشہور و معروف شخصیت ہے، وزیر اعظم، ایک سابق وزیر اعظم ہمارے ہیں، ان کے وہ پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. لیکن جب یہ سوات میں جب یہ فوجی آپریشن شروع ہوئے تو انہوں نے کوئی باغات خریدے تھے، اس کے لیے انہوں نے انہی سود خوروں سے قرضہ حاصل کیا تھا اور ایک شخص سے انہوں نے 1 کروڑ 75 لاکھ روپے لیا اور ایک دوسرے شخص سے بھی تقریباً 1 کروڑ 70 لاکھ روپے لیے. اب وہ وہاں پر جب سوات میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا تو ساری اس کی رقم ڈوب گئی. اس کے باوجود اس شخص نے ان دونوں سود خوروں کو 3 کروڑ روپیہ الگ واپس کر چکے ہیں. لیکن اب حالت یہ ہے کہ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند ہے. باہر وہی جو سود خور مافیا کے جو ایجنٹ ہیں، بدماش ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون بالکل بے بس ہے. مقامی پولیس بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو 3 کروڑ دیا وہ تو ہو گیا سود، اصل رقم ہمیں دو، ہمیں نہیں پتا. اور وہی جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے ٹریپ میں پھنساتے ہیں کہ انسان کو ہوش ہی نہیں رہتی کہ وہ کس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے محمد نائی کے حمام پہ لکھا ہوا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے. ادھار کہاں سے آ گیا؟ میں سود کی بات کر رہا ہوں. سر واقعی بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، وہ بیچارے ادھار کی مد میں سود لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آئی ایکسپلین. پلیز یو ڈو. ادھار وہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے 25 روپیے دیے ادھار ہے تو 25 ہی واپس لے لیے. صحیح. سود یہ ہوتا ہے کہ 25 روپیے لیے ہیں تو ہر مہینے کے بعد اس کے اوپر 10 روپیے پرافٹ لوں گا اور 25 روپیے پھر ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. ہاں یہ پورا پیرالل بینکنگ سسٹم ہے جو 100% انلیگل ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ
کو دیکھو یار، آدھار اور سود کے فرق کا بھی پتہ ہے. ہائے 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 ہائے. اور ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب یہ رقم دیتے ہیں تو اسی وقت کچھ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس اپنے نام پہ لکھوا لیتے ہیں. اچھا. پوری رقم وصول کرنے کے باوجود یہ جتنا مرضی آپ اصرار کریں یہ آپ کو چیک واپس نہیں کرتے، اور اس چیک کے ڈس آنر ہونے کی آڑ میں یہ مقامی پولیس کی مدد حاصل کر لیتے ہیں اور اس اپنے شکار کو یہ دھمکانا اور ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی یہ زندگی اجیرن اس حد تک کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ان کے شکار بنے جو بیچارے ایسے مہلک امراض میں مبتلا ہو گئے ان کے خوف سے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کی جو اولادیں ہیں ان سے یہ جائیدادیں ان کی ہڑپ کر لیتے ہیں. اوئے پا جنید، کہاں جائے غریب آدمی؟ کوئی بینک میں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ مسکین بندہ فٹاٹ جا کے تو کوئی پیسے دارے تھوڑے بہت لے لے. اسی لیے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور اس مافیا میں ایسے ایسے بڑے اور نامور لوگ شامل ہیں جو پولیس کی مدد سے یہ سارا کاروبار کرتے ہیں. لاہور میں ایک جو سابق تاجر رہنما ہے وہ اس دھندے میں ملوث ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور شہر میں ایسے 90 سے زیادہ گروہ سرگرم عمل ہیں. یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے سکوٹر کے الائرم ٹائر ڈلوانے کے لیے سود پہ پیسے لینے تھے، میں نے نہیں اب لینے. قریب بھی نہ جانا کبھی. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہنس کیوں رہی ہے؟ سکوٹر کو الائرم ڈلوا لے تو وہ لنگڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے.